بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے لائیو مخاطب ہو رہا ہوں ایک اہم مسئلے پر جو گزشتہ 2 دن سے سندھ میں ہوا ہے اور جس پر بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک ہوٹل پر ایک مسئلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک سندھی نوجوان ہوٹل کے مالک کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اس معاملے کو جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کسی صورت کسی کو ناحق خون کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابھی لائیو آنے سے پہلے میری سندھ کے قوم پرست لیڈرشپ سے بات ہوئی، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے میری بات ہوئی، جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب سے میری بات ہوئی، جناب سنان خان قریشی صاحب سے میری بات ہوئی، جناب ریاض چانڈیو صاحب سے میری بات ہوئی، جناب سید زین شاہ صاحب سے میری بات ہوئی۔ تقریباً تمام لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد، باہمی اتفاق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم لائیو آئیں اور اپنا موقف قوم تک پہنچائیں۔ اس حوالے سے قوم پرست لیڈرشپ بھی بہت جلد لائیو آئے گی، تھوڑی دیر میں لائیو آئے گی، وہ بھی اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو معاملہ ہوا ہے، ہم سب کا باہمی اس پر اتفاق ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی صورت سندھ میں مزید لاشوں کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، جنازوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، کسی کو جنازے گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے میں ملوث بندے کو فوری طور پر قرار واقعی سزا دی جائے، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ یہ معاملہ کیوں ہوا، لڑائی کیوں ہوئی، اس کے نتیجے میں نوجوان کیوں شہید ہوا، اس حوالے سے تمام حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں اور فوری طور پر اس معاملے میں ملوث جو بندہ بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہاتھ میں نہ لے، اس طرح وہ خون ریزی نہ کرتا رہے۔ اگر کوئی مسئلہ تھا بھی، اگر کوئی شکایت تھی بھی تو قانون موجود تھا، تھانہ موجود تھا، پولیس موجود تھی، پولیس کی طرف جایا جاتا کہ کس نے کس کو اجازت دی ہے کہ ایک نوجوان کو اس طرح قتل کیا جائے۔ کسی صورت کسی کو قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی، فوری طور پر انکوائری کروانی چاہیے اور جو بندہ اس میں ملوث ہے اس کو فوری طور پر سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہ ہو اور جرأت نہ ہو اور اس طرح کوئی کسی قسم کا اقدام نہ کر سکے۔ دوسری بات جس پر ہم سب کا اتفاق ہوا ہے، تمام سندھ کی قوم پرست لیڈرشپ کا بھی، میرا بھی، وہ یہ ہے کہ سندھ ہمیشہ صوفیوں کی دھرتی رہی ہے، امن امان کی دھرتی رہی ہے، محبت کی زمین رہی ہے۔ سندھ میں ہمیشہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک لسانی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر لڑائیاں کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیشہ لسانی بنیادوں پر ہزارہا لوگ قتل ہوئے، قبائلی بنیادوں پر ہزارہا لوگ قتل ہوئے، مسلکی بنیادوں پر سینکڑوں لوگ قتل ہوئے۔ کبھی جو ہے وہ سندھی اور مہاجر کے نام پر لڑائیاں کرائی گئیں، کبھی جو ہے مہر اور جتوئی اور مختلف قبائلوں کے بنیادوں پر لڑائی کروائی گئی، کبھی جو ہے وہ امام بارگاہوں پر بم دھماکے، کبھی جو ہے مندروں کو آگ لگائی گئی، کبھی مسجدوں میں بم دھماکے، مسجدوں کو شہید کیا گیا، مسمار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک سندھ کی تمام جماعتوں نے مل کر مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر لگنے والی آگ کو بجھایا ہے۔ سندھ کو محبت کی سرزمین رکھا ہے، پیار کی سرزمین رکھا ہے۔ اب بھی ہمارا اتفاق یہ ہوا ہے کہ ہم سندھ کو اپیل کرتے ہیں، سندھ کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی رواداری کا مظاہرہ کریں، امن امان کی صورتحال کو خراب نہ کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سندھ کو جو ہے وہ لوٹنے والے، سندھ کو کھانے والے، سندھ پہ حکمرانی کرنے والے ہمیں ایک مرتبہ پھر قبائلی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر لڑا کر سندھ کو کھا رہے ہیں، مزید کھانا چاہتے ہیں، سندھ کو مزید لوٹنا چاہتے ہیں تاکہ سندھی قوم کی جو ہے وہ
توجہ وہ صرف ان لڑائیوں پر رہے اور وہ سندھ سے ان کی توجہ ہٹ جائے، جیسے تمام سندھ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سندھی عوام، سندھی قوم، سندھی بھائی وہ امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھیں گے، سندھ کو ایک مرتبہ پھر باہمی اتحاد اور اتفاق سے قبائلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر لڑائی سے بچائیں گے۔ آخری بات جس پر ہم سب کا اتفاق ہوا ہے، تمام لیڈرشپ کا، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب، ایاز لطیف پلیجو صاحب، سنان خان قریشی صاحب، سائیں زین شاہ صاحب، ریاض چانڈیو صاحب، ہم سب کا اتفاق ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ سندھ میں بسنے والے الیگل امیگرینٹس، غیر قانونی پناہ گزین، پردیہی پناہ گزین جو باہر ممالک سے آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، اس حوالے سے ہم فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس کریں گے۔ تمام سندھ کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھے گی، ایک مشترکہ اعلامیہ الیگل امیگرینٹس، پردیہی بیرون سے آنے والے بندوں کے حوالے سے ہم دیں گے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ہم سندھ حکومت اور مرکزی حکومت کو درخواست کریں گے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے۔ اس پر ایک واضح موقف جو سندھ میں باہر ممالک کے آنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی جو ہے وہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، فوری طور پر ہوگی، تمام قوم پرست تنظیمیں اس میں ہوں گی، جمعیت علماء اسلام ہوگی، اور مشترکہ ہم اس پر ایک اعلامیہ جاری کریں گے، اور اس پر ہم سندھ حکومت اور مرکزی حکومت سے اپیل کریں گے کہ سندھ میں بسنے والے غیر ملکیوں کے حوالے سے سندھ کی لیڈرشپ کا، سندھ کے عوام کا، سندھ کی سیاسی جماعتوں کا، سندھ کی قوم پرست جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے، اس پر حکمران عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ سندھ ایک پیار کی، اس محبت کی، پاپوہ کی زمین رہی ہے، ابھی بھی یہ اولیاء کی سرزمین اسی طرح پیار اور محبت اور امن امان کی سرزمین رہے گی۔ سندھ کے لوگ امن امان کی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کرے گا کہ ہم نے جس طرح پہلے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے سندھ کے خلاف ہونے والی، اب بھی سندھ کے خلاف ہونے والے سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ سندھ ہماری ہے، سندھ کی دھرتی ہماری ہے، سندھ کا عوام ہمارا ہے، ان کے انچ انچ کی جان جان کی ہم سب مل کر تحفظ کو یقینی بنائیں گے، اور کسی کو کسی صورت سندھ پر، سندھیوں پر کسی کی جان پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بلال کاکا کے واقعے کی فوری طور پر تحقیقات کرائی جائے گی، واقعے میں ملوث بندوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے بھائی امن امان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی کو موقع ملے ہم لڑائیوں اور جھگڑوں میں رہیں، اور جو ہے وہ سندھ کو بیچتے رہیں اور کھاتے رہیں، اور اپنے گھر اور اپنے بنگلے اور اپنے بینک بیلنس اور اپنی زمینیں بڑھاتے رہیں، اور وہ ہمیں ان جھگڑوں میں الجھاتے رہیں۔ اس کی کسی صورت پہ ہم مذہبی، مسلکی، قبائلی، لسانی بنیادوں پر لڑائیوں کی نہ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی جو ہے وہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی مدد اور معاونت کار بن کر اعلی کار بن سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ سندھیوں نے مذہبی، مسلکی، لسانی، قبائلی بنیادوں پر لڑائیوں کو مسترد کیا ہے، اب بھی سندھ والے مذہبی، مسلکی، قبائلی، لسانی بنیادوں پر لڑائیوں کو مسترد کریں گے، اور انشاءاللہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں، باہر ممالک کے پناہ گزین ہیں، ان کے حوالے سے جلد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، اور اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ ہم سب دیں گے۔ یہ جو میری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں سندھ کی تمام قوم پرست لیڈرشپ سے بات کر چکا ہوں، جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب سنان خان قریشی صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب ریاض چانڈیو صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب سید زین شاہ صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے بات کر چکا ہوں۔ یہاں مکہ مکرمہ سے، حرم سے، میں اس وقت حرم میں موجود ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہیں سے بیٹھ کر میں نے اپنے سندھ دھرتی کے امن کے لیے کوششیں شروع کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے، اور سندھ کو لسانی، مذہبی، مسلکی، قبائلی بنیادوں پر لگنے والی آگ سے بچائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز سندھ سندھیوں کی تھی، سندھ سندھیوں کو ہے، اور سندھ والوں کو حقوق دلوا کر ہی سکون کا سانس لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو امن امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہمیں پورے ملک کی، سندھ کے عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ میری درخواست یہ ہوگی جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کے نام کہ وہ اس میں جلتی پر تیل کا کردار ادا نہ کریں، بلکہ آگ کو بجھانے، آگ لگانے والے نہ بنیں، آگ بجھانے والے بنیں، آگ بجھانے کا کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری سندھ جس طرح محبت کی سرزمین تھی اسی طرح محبت کی سرزمین رہے گی، اور کسی سازش کو سندھ میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔